کیا جنات ہوتے ہیں؟ کیا شیطان ہوتے ہیں؟ کیا شیطان و جنات ایک ہی ہے؟ کیا جنات کسی انسان کے اندر سما سکتے ہیں؟ کیا جنات کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا؟ کیا ان جنات اور انسان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں بلال احمد آفاقی۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج الحمدللہ درس عقائد کے اس چوتھے ایپیسوڈ کے اندر میں روبرو ہوں آپ تمام احباب سے، اور آج جس موضوع کے تحت آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے جن کا۔ دیکھیے، ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ تمام تر جو باتیں، چاہے وہ فرشتے کے حوالے سے ہو یا جنات کے حوالے سے، ہمارے ذہنوں میں طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ واقعی جن ہوتے ہیں، کوئی نہیں کہتا، کوئی کہتا ہے کہ نہیں جنات نہیں ہوتے ہیں، اور اس کے معاملے میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ دیکھیے، جہاں تک جنات کا معاملہ ہے تو سب سے پہلے ہمیں کوئی بھی مسئلہ ہو اس کے اندر ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ قرآن حکیم کیا کہتا ہے اس کے بارے میں۔ تو جب ہم جنات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنات ہیں کہ نہیں ہیں، ان تمام تر موضوعات پر جب ہماری کسی سے بھی بات ہو تو سب سے پہلے ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کریں اور اس کے اندر دیکھیں کہ کیا واقعی جنات کا کوئی حکم موجود ہے۔ تو جی ہاں، قرآن حکیم میں جنات کے بارے میں بالکل آیت کریمہ موجود ہے، اور اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، بے شک ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب اللہ رب العزت نے کلیئر کٹ انداز میں یہ بیان کر دیا کہ انسان اور جنات کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دو مخلوقیں ایسی ہیں دنیا کے اندر جنہیں اللہ رب العزت نے پیدا کیا اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ایک انسان اور ایک جنات۔ تو اس آیت کریمہ سے صاف ظاہر بات ہو گئی کہ جی ہاں جنات ہوتے ہیں۔ اب جنات جب ہوتے ہیں تو پھر ہمارے ذہن میں ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ آخر پھر جنات کی شکل و صورت کیا ہوتی ہے، جنات بنتے کیسے ہیں، جنات پیدا کیسے ہوتے ہیں، یہ تمام تر باتیں آتی ہیں ذہن میں۔ کوئی کہتا ہے کیا جنات ہی شیطان ہوتے ہیں، جنات ہی آتمائیں ہوتی ہیں، جنات ہی جو ہے نا وہ جس طریقے سے لوگوں کے اندر کچھ لوگوں کے اندر جو طرح طرح کے کیفیتیں بن جاتی ہیں، تو کیا جنات ان کے اندر تصرف کر جاتے ہیں۔ یہ تمام تر باتیں جہاں تک کہ ایک سماج کے اندر ہوتی ہیں اور اس کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، اور یہ تمام تر جو سوال لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں، اس کے بارے میں، جناتوں کے بارے میں عقیدہ اہل سنت کیا ہونا چاہیے، اہل سنت والجماعت کا جنات کے حوالے سے کیا نظریہ ہے، آئیے اس پر آج گفتگو کرتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے علامہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں، میں آپ تمام احباب سے بیان کرتا ہوں۔ عقیدہ نمبر 1 جنات کے حوالے سے، یہ آگ سے پیدا کیے گئے، یعنی جنات آگ سے پیدا کیے گئے۔ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، اور اللہ نے جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ انسانوں کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی ہے، اور جناتوں کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے۔ ان میں بعض کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں۔ دیکھیے، فرشتوں میں، ملائکہ میں تمام کو یہ طاقت حاصل ہے کہ جو شکل چاہیں اختیار کر لیں، لیکن جنات کے حوالے سے ہمارا نظریہ یہ ہے، اور جنات کے حوالے سے درست بات یہ ہے کہ بعض کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو شکل چاہیں وہ اختیار کر لیں۔ ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں، جناتوں کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں، بہت لمبی عمریں ہوتی ہیں ان کی، ٹھیک ہے۔ ان کے شریروں کو شیطان کہتے ہیں۔ اب یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے، کچھ لوگ جنات اور شیطان کے معاملے میں جہاں تک کنفیوز ہوتے ہیں، تو جو جنات ہوتے ہیں ان میں جو شریر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں جو جسے کہہ سکتے ہیں شریر کہتے ہیں جو شرارت کرتا ہے، تو اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو شیطان کہتے ہیں، اور یہی لوگوں کے جسموں میں کبھی کبھار تصرف کر جاتے ہیں اور انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ یہ سب انسان کی طرح ذی عقل اور ارباع و اجسام والے ہوتے ہیں، یعنی جس طریقے سے انسان عقل والا ہوتا ہے، انسان کا ایک جسم ہوتا ہے، انسان کی ایک روح ہوتی ہے، اسی طرح جنات کو بھی اللہ نے عقل دی ہے،
ان کے بھی جسم ہے اور ان کی بھی روحیں ہوتی ہیں، اور کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جیتے ہیں، مرتے ہیں۔ یعنی جس طرح انسان کھاتا پیتا ہے اسی طرح جنات بھی کھاتے پیتے ہیں، اور جس طرح انسان مر جاتا ہے اسی طرح جنات بھی مر جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 فرماتے ہیں ان میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہے۔ یعنی جس طریقے سے انسانوں کے اندر ایمان والے بھی ہیں اور کفر کرنے والے بھی ہیں، تو جناتوں کے اندر بھی یہی معاملہ ہے کہ اس میں انسان بھی ہے، اس میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، مگر ان کے کفار انسان کی بنسبت بہت زیادہ ہیں۔ یعنی ان میں جو کفار ہیں وہ انسان کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ جس طریقے سے انسانوں میں کافر ہیں اس کے مقابلے میں جناتوں میں کافر زیادہ ہیں، اور ان میں مسلمان نیک بھی ہیں، اور ان میں جو لوگ ہیں اس میں سے نیک مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، فاسق بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، نیک مسلمان بھی ہیں اور فاسق بھی ہیں، فسق بھی کرتے ہیں۔ جس طریقے سے انسانوں میں بھی مسلمان ہیں، مومنین ہیں، اور ایک طرف فاسق و فاجر ہوتے ہیں، اسی طرح جناتوں میں بھی فاسق و فاجر ہوتے ہیں۔ اچھا، صحیح العقیدہ بھی ہیں، بد مذہب بھی ہے جنات کے والے۔ جس طریقے سے انسانوں میں، مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے عقیدے ایک دم درست ہے، صحیح العقیدہ ہے، اور کچھ بد مذہب ہے، تو اسی طرح جناتوں میں بھی صحیح العقیدہ بھی ہیں اور بد مذہب بھی ہے، اور ان میں فاسقوں کی تعداد بنسبت انسان کے بہت زیادہ ہے۔ فاسق اس کو کہتے ہیں کہ جو کھلے عام گناہ کرے، جو کھلے عام فسق کرے، اس کو فاسق کہتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو جناتوں کا معاملہ یہ ہے کہ انسانوں کی نسبت جناتوں میں فاسق زیادہ ہے، یعنی گناہ کرنے والے زیادہ ہیں۔ عقیدہ نمبر 3 ان کے وجود کا انکار یا بدی کی قوت کا نام جن یا شیطان رکھنا کفر ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ کوئی اگر یہ کہہ دیتا ہے کہ جنات ہوتے نہیں ہیں تو وہ شخص کافر ہو جاتا ہے۔ آپ یہاں سے سمجھیے کہ یہ مسائل کتنے زیادہ ضروری ہیں ہمیں سمجھنا، کہ عموماً ہم بات کے طور پہ باتوں میں اپنے کہہ دیتے ہیں کہ اب جنات یہ کوئی شے ہی نہیں ہے، خاص طور پہ کچھ اس قدر لبرل ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ ان چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم جنات کی وجود کا انکار کرتے ہیں تو ہم قرآن کریم کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، اور جب کوئی انسان قرآن کریم کی آیات کا انکار کر دیتا ہے تو وہ شخص کافر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس حوالے سے یا کوئی بھی بات جب بھی ہمارے سامنے کوئی کہتا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس حوالے سے قرآن حکیم کیا کہتا ہے، اللہ رب العزت کا کلام کیا کہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جنات کا حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آیات نازل فرمائی ہیں، تو ان کا وجود دنیا کے اندر موجود ہے، لہٰذا ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے وجود کا انکار کرنا کفر ہے۔ اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ دیکھیے جو بری طاقتیں ہیں، جو بری طاقتیں ہیں، جو بری قوتیں ہیں، اور جو بدی کا نام انسان اکثر طور پہ کہہ دیتا ہے کہ وہ شیطان ہے یا جنات ہیں۔ بدی کا نام یعنی برائی کا نام، بری طاقتوں کا نام کبھی کبھار انسان کہہ دیتا ہے کہ وہ جنات ہوتی ہیں، بری طاقتیں، یا بری طاقتیں شیطان ہوتی ہیں۔ ایسا کہنا بھی کفر ہے، چونکہ جنات میں کچھ شریر قسم کے لوگوں نے شیطان کہتے ہیں، لیکن آپ ان کو بھی بدی کی طاقت نہیں کہہ سکتے کہ یہ برائی کی طاقت ہے، برائی کی طاقت کا نام شیطان ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں ایسا ضرور ہے کہ جناتوں میں جو شریر قسم کے لوگ ہیں، جو شرارت کرنے والے لوگ ہیں، ان کو شیطان کہا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ جو شریر قسم، جو بدی کی قوت یعنی برائی کی قوت کا نام شیطان ہے، یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جنات کے اندر اور شیطان کے اندر، شیطان ایک قسم ہے جنات کی، اور جنات کے اندر مسلمان بھی ہیں، نیک بھی ہیں، فاسق و فاجر بھی ہیں، شریر قسم کے لوگوں کو شیطان بھی کہا جاتا ہے۔ لہٰذا کبھی بھی اپنی زبان سے اس طرح کے جملے نہ نکالیں کہ جنات جو ہے نا وہ بدی کی طاقت ہے، وہ برائی کی طاقت کا نام جنات ہے۔ یہ تمام تر باتیں ہمارے عقیدوں کو کھا جانے والی ہے، لہٰذا ہمیں اس حوالے سے بھی اپنا موقف، اپنا نظریہ ایک دم درست رکھنا چاہیے، اور کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی سوال ہو، کبھی بھی اس بارے میں اپنی طرف سے کوئی نظریہ نہیں بنا لینا چاہیے، اپنی طرف سے کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں بنا لینا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ تقلید کرنے والے لوگ ہیں، ہم لوگ پیروی کرنے والے لوگ ہیں، ہم لوگ قرآن و حدیث کی پیروی کرتے ہیں، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
صحابہ کی پیروی کرتے ہیں، ہم لوگ ائمہ مجتہدین کی پیروی کرتے ہیں، تو ہمارا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی بات میں جس کا تعلق دین سے ہو، جس کا تعلق چاہے دین سے ہو اور چاہے دنیا سے ہو، دنیا کا مطلب یہ کہ دنیا کی جو آسمان ہے، زمین ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں جو بھی بات ہو، ہمیں اپنا نظریہ اپنی طرف سے نہیں بنانا چاہیے، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں حدیث کیا کہتے ہیں، اس کے بارے میں ائمہ مجتہدین کا کیا قول ہے۔ جب ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہمارے پھر نظریات ایک دم درست ہو جاتے ہیں، چونکہ ہم پھر اپنے علماء کا، اہل سنت والجماعت کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمارے علماء نے الحمدللہ ان تمام تر موضوعات پر بہت لکھا ہے، اور اتنا لکھ دیا ہے کہ ہم اس کو پڑھ کر کے اپنی تسلی اور اپنے تمام تر سوالوں کے جواب اس میں تلاش کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام تر باتیں جو جنات کے حوالے سے تھی، 3 باتیں علامہ صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے لکھی ہیں، میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، اس کو یاد رکھیے گا۔ یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، ان میں بعض کو یہ طاقت ہے کہ جو بھی شکل چاہے اختیار کر لے، ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں، ان کے شریروں کو شیطان کہتے ہیں، یہ سب انسان کی طرح ذی عقل اور ارواح و اجسام والے ہیں، ان میں کھاتے پیتے ہیں اور مرتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا نمبر، ان میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، مگر ان کے کفار انسان کی بنسبت بہت زیادہ ہیں، اور ان میں کے مسلمان نیک بھی ہیں اور فاسق بھی ہیں، ان میں صحیح العقیدہ بھی ہیں، بد مذہب بھی ہیں، اور ان میں فاسقوں کی تعداد بنسبت انسان کے زائد ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ، ان کے وجود کا یہ انکار یا بدی کی قوت کا نام جن یا شیطان رکھنا یہ کفر ہے۔ یہ باتیں آپ تمام احباب یاد رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دوسرے موضوع کے تحت، چونکہ اختصار کے ساتھ میں نے جنات کے حوالے سے آپ کے درمیان گفتگو کی، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ایپیسوڈ کے اندر ہم دوسرے کسی موضوع کے تحت آپ سے گفتگو کریں گے جو عقائد سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے ہمارے نظریات کو، ہمارے عقائد کو اللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت والجماعت کے نظریے کے حساب سے رکھے، اور ہمارے عقائد کو درست فرمائے، اور بوقت موت ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔